بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازی عثمان اول خلافت عثمانیہ کا بانی اور پہلا حکمران۔ پیدائش 1258 سگوت اناطولیہ ترکی، وصال 1326 بورسا ترکی۔ غازی عثمان خان نامی ترکمان سردار نے 1288 میں اناطولیہ کے اندر ایک طاقتور ریاست قائم کی جو اس کے نام کے حوالے سے سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان 1258 میں پیدا ہوا۔ یہ امیر ارطغرل بن سلمان بلخی کا بیٹا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ سلطنت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مسلمان ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ ایک ترک قبیلہ اپنے سردار ارطغرل کی ماتحتی میں شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسے انقرہ کے قریب دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ارطغرل نے کمزور فریق کی حمایت کرتے ہوئے اس کی مخالف فوج پر اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن نے راہ فرار اختیار کی۔ جنگ جیتنے پر ارطغرل کو معلوم ہوا کہ اس نے تتاریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کیقوباد کی مدد کی ہے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کے اس کارنامے سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے دریائے سکاریا کے بائیں جانب کا زرخیز علاقہ ارطغرل کو بطور جاگیر دے دیا۔ یہ علاقہ بعد میں سگوت کہلایا۔ ارطغرل نے آہستہ آہستہ سیاسی قوت حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہ علاء الدین کیقوباد کا نائب بن گیا۔ اس نے سلطان علاء الدین کیقوباد کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحد فوج کو زبردست شکست دی۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کی جاگیر میں اضافہ کر دیا۔ ارطغرل نے کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہ کیا اور سلطان کونیا کا وفادار رہا۔ 1288 میں ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان حکمران بنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عثمان اغوز ترکمان کی نسل کا اس سے تعلق رکھتا تھا۔ عثمان کی شخصیت میں کوئی اہم اور قابل ذکر بات موجود تھی۔ عثمان خان سردار بننے کے بعد بھی سلطان کونیا علاء الدین کا وفادار اور جاگیردار رہا۔ اس نے بازنطینیوں کے قراجہ حصار کا قلعہ فتح کر لیا تو علاء الدین نے خوش ہو کر نہ صرف قراجہ حصار کا قلعہ اور اس کے نواحی مضافات عثمان کو دے دیے بلکہ اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبہ میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ سن 1300 میں سلطان علاء الدین کیقوباد مارا گیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہوا۔ اب عثمان ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بورسا میں ڈالی۔ عثمان اور اس کے حامی مسلم سرحدی محافظوں نے اس کی کمان میں بازنطینی سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ عثمان کا دوسرا دور وہ تھا جس میں اس نے اپنے مرکز یک شہر سے مغربی سمت بورسا کی جانب اور شمال کی طرف ازنیک کی جانب فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ترکوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان شہروں پر قبضہ کرتے۔ عثمان کا تیسرا دور وہ تھا جس میں وہ فوجی مہارت میں ذاتی طور پر شریک نہیں ہوتا تھا
اور اس کے ساتھی ان فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ عثمان کو اپنے عہد کے آغاز میں ہی مخلص ساتھیوں کا ایک حلقہ مل گیا تھا، جن کو حیوان البائیوں جیسے سپاہی کا نام دیا گیا۔ ان میں کچھ اس کے بھائی بھتیجے تھے اور کچھ شیخ ادب علی جیسے لوگ شامل تھے۔ شیخ ادب علی کی بیٹی مال خاتون، بعض حوالوں میں رابعہ، سے عثمان اول کی شادی ہوئی۔ عثمان نے بورسا کو اپنے صدر مقام بنایا۔ آخری دور میں عثمان نے اپنے آپ کو ازنیک اور بورسا کے شدید محاصرے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عثمان کے اس دور کی عظیم کامیابی بورسا کی فتح تھی، جو اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ عثمان غازی 1326 میں فوت ہوا اور بورسا میں ہی دفن ہوا۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اورخان غازی حکمران بنا۔ کردار: ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے تربیت طلب عبد الرحمن غازی، آقجا کوجا اور قنور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادب علی سے درخواست کی۔ لہذا ادب علی نے عثمان کے مربی کا کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر، نڈر، زیرک اور عقل مند حکمران تھا۔ دیا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا، اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا، اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ خواب: عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا، جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کے تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوگ تھے اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا،
لیکن بعد میں فتح ہو گیا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کی علامت کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔